الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، خوش خبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں یا پھر 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کے معاملات میں اللہ سے ڈرتا رہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ ناظرین کرام، آج موضوع بھی کچھ اسی قسم کا ہے، اور میں چاہتا ہوں دنیا میں جہاں جہاں خواتین اس وقت ٹیلی ویژن اسکرینز کے سامنے تشریف فرما ہیں، اور خواتین کے ساتھ ساتھ اگر ان کے والد، ان کے بھائی، ان کے بیٹے وہ بھی اگر تشریف فرمائیں تو ضرور بیٹھیں، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں عورتوں کے مالی حقوق، اسلامی تعلیمات، آئین پاکستان اور معاشرتی رویے۔ بہت اہم ترین موضوع ہے ناظرین۔ بات یہ ہے کہ جب دنیا کے کسی مذہب میں، کسی تہذیب میں عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، عورت کو گناہ کا سرچشمہ اور معصیت کا دروازہ اور پاپ کا مجسم سمجھا جاتا تھا، تو پھر کون سے مالی حقوق اور کاہے کے مالی حقوق؟ ناظرین، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کی زیادہ تر تہذیبوں میں اس عورت کی سماجی حیثیت کچھ نہ تھی، اسے حقیر و ذلیل نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اس کے معاشی و سیاسی حقوق نہیں تھے، وہ آزادانہ طریقے سے کوئی لین دین نہیں کر سکتی تھی، وہ باپ کی، پھر شوہر کی اور اس کے بعد اولاد نرینہ کی تابع اور محکوم تھی۔ معاشرے میں لڑکیوں کی حیثیت منقولہ جائیداد سے زیادہ نہیں تھی ناظرین، اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں تھی، اور نہ ہی اسے کسی کو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی پر کوئی دسترس تھی یا کوئی اختیار تھا، یعنی کوئی اقتدار اس کے پاس نہیں تھا، یہاں تک کہ اسے فریاد کرنے کا بھی حق حاصل نہیں تھا۔ اس کی ایک مثال ناظرین قدیم متمدن روم میں جاری شادی کے طریقے سے ذرا سمجھ لیں۔ بڑی ایسی مثال ہے کہ آپ کو بات میں نہیں سمجھ آ جائے گی کہ وہاں شادی کے وقت مرد اپنے لیے لڑکیوں کو عام اشیاء کی طرح خرید کر لاتا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ 5 گواہوں کے ساتھ وہ ایک ترازو لے کر بیٹھ جاتا اور لڑکی کے بارے میں اعلان کرتا کہ یہ میری ملک ہے، میں نے اس کو ترازو اور سکوں کے ذریعے خریدا ہے، اور اس تقریب کے بعد لڑکی اس کی زر خرید غلام کی طرح ایک جائیداد تصور کی جاتی تھی۔ اس سے پہلے ناظرین عربوں کی نظر میں تو عورت خود مال کی حیثیت رکھتی تھی کہ جسے وراثت کے طور پر تقسیم کر دیا جاتا تھا، مرنے والے کی میراث صرف طاقتور مردوں کو ملتی تھی، اور نابالغ بچے اور عورتیں اس سے مکمل طور پر محروم ہو جایا کرتے تھے۔ برطانیہ میں تو ناظرین ماضی قریب تک لڑکی شادی ہونے کے بعد اپنی ہستی کھو دیا کرتی تھی، قانون کے مطابق وہ کسی جائیداد کی مالک نہیں بن سکتی تھی، یہاں تک کہ بیوی کی کمائی اور تنخواہ بھی خاوند کی ہو جایا کرتی تھی۔ جو حق اسلام نے عورت کو آج سے 1400 سال پہلے یا 1450 برس پہلے دیا ناظرین، برطانیہ نے یہی حق عورت کو 1830 میں آ کر دیا۔ برطانیہ کے ولی عہد شہزادہ چارلس آکسفورڈ کے اسلامک سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ چند دہائی قبل تک میری دادی کو بھی جو حقوق حاصل نہیں تھے، اسلام 1400 سال پہلے وہ تمام حقوق عورتوں کو عطا کر چکا ہے۔ اسلام کے سوا ناظرین دنیا کے باقی تمام سماجوں اور نظاموں نے عورت کو معاشی حیثیت کو مکمل طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ کمزور کر کے رکھا تھا، اور پھر معاشی کمزوری، اس کی بے بسی، مظلومیت اور بے چارگی وہ مکمل طور پر معاشرے کے اندر آیا تھی۔ اس مظلومیت کا جدید مغربی تہذیب نے اس طرح مداوع کیا کہ عورت کو گھر سے باہر نکال کر فیکٹریوں اور اداروں میں کام پر لگا دیا، اس طرح اس کا گھر سے باہر نکل کر کمانا دوسری بے حد خرابیوں کا باعث بن گیا۔ اسلامی نظام میں ناظرین عورت منقولہ جائیداد نہیں بلکہ خود جائیداد کی مالک ہے، انہیں اپنی ملکیت اور دولت سے مفید کام سر انجام دینے، اس کو ہبہ کرنے اور وقف کرنے کا
کا بھی حق حاصل ہے، یعنی جس معاشی تنگی کی وجہ سے وہ غلام بن کر رہتی ہے، اسلام نے اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے۔ اسلام عورت کو ماں، بیٹی، بہن، بیوی، پوتی، دادی تمام حیثیتوں میں وراثت کے حقوق عطا کرتا ہے، اور وہ اپنے مال کی خود مالک و مختار ہوتی ہے۔ ایک عورت کی معاشی کفالت کی تمام ذمہ داریاں ایک مرد کے کندھوں پر رکھتا ہے تاکہ وہ قسم معاش پر مجبور نہ ہو۔ ایون خاندان کی معاشی کفالت کا ذمہ دار بھی ایک مرد ہی کو ٹھہراتا ہے، عورت پر کسی قسم کے اخراجات کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ عورت کو اپنی جائیداد میں تصرف کا پورا حق حاصل ہے۔ نہ اس کا باپ بلا اجازت اس کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، اور نہ شوہر اور نہ اس کا بیٹا، یعنی اسے مردوں سے بڑھ کر نہ صرف عزت دی گئی بلکہ مرد کی صورت مختلف رشتوں کی طرف سے ملنے والی مالی حقوق بھی ایک عورت کی نظر کیے گئے۔ یہ میرا آپ کا اسلام ہے ناظرین، یہ ہے ایکچوئل اسلام جو صحیح طور سے عورت کی نمائندگی کرتا ہے۔ سلامت رہے وہ لوگ جو آگے بڑھ کر عورت کے مالی حقوق ادا کرتے ہیں، مگر صدحیف ہے ان تمام لوگوں پہ۔ بڑی توجہ سے سنیے گا میری بات کو، کہ جو آج بھی مہر کی رقم کھا جانا اچھا تصور کرتے ہیں، عورت کی وراثت کو غصب کر لینا، اس پہ جو ہے قابض ہو جانا اچھا تصور کرتے ہیں، وراثت کا حق بخشوا دینا، لڑکیوں کی شادی نہ کرنا یا کرنا تو قرآن سے شادی کر دینا تاکہ جائیداد خاندانی میں رہے یا ہمارے پاس رہے اور باہر نہ جائے، بہن کو زبردستی بھائیوں کے حق میں جائیداد سے دستبردار کرا لینا، یہ بہت عام سی باتیں ہیں ناظرین اس معاشرے کے اندر۔ آپ آج بھی انٹیریئر پنجاب میں چلے جائیے، انٹیریئر سندھ میں چلے جائیے، وہ جو فیوڈل لارڈز ہیں آج بھی وہی مینٹالٹی ہے کہ جائیداد ہمارے پاس ہی رہنی چاہیے، باہر نہ۔ علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اسلام ماں، بیٹی، بہن، بیوی کے جو مالی حقوق ہیں اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اور جو بیوہ اور مطلقہ خواتین ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے کہ اسلام ایکچولی ان کی کس انداز سے نمائندگی کرتا ہے مالی حقوق کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، آپ نے اپنے انٹرویو میں اپنے ابتدائیہ میں بڑے خوبصورت انداز میں تمام پہلوؤں کا جائزہ پیش کر دیا۔ میں اپنی گفتگو اس دعائیہ اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ الہی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو دین داری دے۔ واہ سبحان۔ الہی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو دین داری دے، الہی نئی پود کو فضل بہاری دے۔ سبحان۔ بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے، بچا اس شمع کو باد فنا کی چیرہ دستی۔ اسلام انسانیت کا دین ہے۔ اس نے جہاں مرد کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ نے تمہیں زمین پر اپنا نائب بنایا ہے، تو ساتھ ہی عورت کا بھی ذکر کر دیا، خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں صرف ایک مرد سے نہیں پیدا کیا بلکہ اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے۔ تو اسلام جس طرح انسانی زندگی میں عورت کو مرتبہ و مقام عطا کرتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر عورت کو عطا کرتا ہے۔ یہ تصور جو زمانہ جاہلیت میں تھا کہ معاذ اللہ معاشرے کی ساری نحوستیں عورت کی وجہ سے ہوتی ہیں، اسلام نے آ کر اس عورت کو ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے وہ مرتبہ و مقام عطا کر دیا کہ آج بھی جو دینی باتیں جانتا ہے، جس کو اسلام سے جنید صاحب، ایک تو بڑی درد مندی کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو زندگی کا ہدف نہیں دیا۔ ہم یہ بھول گئے کہ کسی قوم کی سربلندی عورتوں کی بنا پر ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ عورت اس میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، تبھی کوئی اچھی نسل وجود میں آتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے ہم غفلت میں پڑ گئے۔ ٹھیک۔ بہر کیف آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلام عورت کو مالی طور پر کیا حقوق دیتا ہے، تو یہ بتائیے ماں، بیٹی، بہن، بیوی، یہ جو رشتے ہیں ان کو کس طرح سے حقوق دیتا ہے مالی طور پر، یہ بتائیے۔
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام سب سے پہلے تو ماں کو بلند درجہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو اس میں سب سے اہم حق مہر ایک رکن کی حیثیت. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ نکاح ایجاب و قبول سے ہو رہا ہے، وہاں ٹھیک ہے. زبردستی نہیں ہے. پھر یہ کہ وہاں پر قرآن کریم نے کہا کہ اگر تم نے کسی عورت کو قنطار حق مہر دیا ہے، قنطار کہتے ہیں کہ بیل کی کھال کو سونے سے بھر دیں، جتنا سونا اس میں، اس کو ڈھیر مال کہا جاتا ہے. تو فلا تاخذوا منها، تو تم اس سے لے نہیں سکتے. تو سب سے پہلے اسلام جب ایک خاندان کی بنیاد رکھتا ہے تو اس میں عورت کو اس مقام پر کھڑا کر دیتا ہے کہ اس کے لیے اتنا حق مہر ہو تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ ہو. اور پھر شوہر پر ذمہ داری عائد کی جاتی ہے کہ اس کا لباس، اس کی رہائش، اس کی خوراک سب تیرے ذمہ ہے. ٹھیک. عورت کا کام ہے گھر کے حالات کو بہتر رکھنا، سکون دینا. اور اسی طرح جب بیٹی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی باپ پر آتی ہے. ٹھیک. یعنی اس کا نان و نفقہ، اس کی تعلیم و تربیت، تمام تر ذمہ داریاں باپ ادا کرتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس نے اگر اسے کتنا ہی حق مہر دیا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا، وہ اس کی ملکیت رہے گا. اور اسی طرح جب عورت جس کو طلاق دی جا رہی ہے، اسلام نے کہا کہ اگر وہ تمہارا بچہ اٹھائے ہوئے ہے تو بچے کے جنم دینے تک اس کی تمام تر ذمہ داری بھی تمہارے ذمہ ہے. اور بچہ جنم دینے کے بعد اگر اس کو وہ دودھ پلائے گی، اس کی دیکھ بھال کرے گی، تو اس کا بھی تمام تر خرچہ شوہر کے ذمہ ہوگا. وہ اس کو وہاں سے نکال نہیں سکے. پروفیسر صاحب اس بات کو کنٹینیو کریں گے، بلکہ علامہ صاحب جب میں آپ کی طرف آؤں گا یہیں سے ہم کنیکٹیوٹی جوڑیں گے کہ اسلام بنیادی طور پر جو مالی حقوق دے رہا ہے ان سارے رشتوں کو، اس میں ذرا میں آپ سے بھی چاہوں گا سمجھنا مزید اس کے آگے کی بات، لیکن اس میں جو اور بہت سی باتیں ہیں جو بھیانک باتیں آج معاشرے میں ہو رہی ہیں اس میں بھی انشاءاللہ آپ سے کلام کروائیں گے. لیکن رائے صاحب اب ذرا یہ بتائیے، آپ چونکہ ظاہر ایک آفیشیل پوسٹ پہ ہیں اور آپ کے سامنے صبح و شام واقعات آتے ہیں، عجیب عجیب واقعات آتے ہیں، نان و نفقے کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، مہر نہ دینے کے مسائل ہیں، جہیز جو ہے وہ اپنا دیا، وراثت کے پیسے کھا گئے، جیسے کہ میں نے انٹرو میں ساری باتیں بتائیں. ذرا اس بارے میں بتائیے، پریکٹیکل جو آپ کے سامنے کیسز آ رہے ہیں وہ لوگوں کو بتائیے کہ ہو کیا رہا ہے معاشرے کے اندر. بہت شکریہ جناب. اچھا، یہ میرا اتفاق کی بات ہے کہ پسندیدہ موضوع بھی ہے، کیونکہ یہ اب یہ عورت مارچ کے ساتھ جب اس کو ہم جوڑتے ہیں نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں. لیکن ایسی بات ہے نا، جیسے آپ ہمارے سامنے 2 جگ پانی کے بھر کے رکھ دیں اور ہم کہیں ہم جلوس نکالتے ہیں کہ ہمیں پانی پینا ہے، تو یا سمندر کے کنارے بٹھا دیں پھر بھی کہیں جی جلوس نکالتا ہے. یہ نری جہالت ہے. یعنی لوگوں کو یہ اللہ کرے بہت ایجوکیشن ہوگی آج کے پروگرام کے حوالے سے. اچھا، پریکٹیکلی اس طرح سے ہے کہ جو ابھی پروفیسر صاحب شعر پڑھ رہے تھے نا خواتین کے لیے، جہاں سے انہوں نے شروع کیا، میں کہتا ہوں کہ اللہ وہ ہدایت ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے یہ کرنا ہے نا سارا. میری بیٹی ہے تو اس کو میں نے اسکول چھوڑنا ہے، بیٹی خود تو نہیں نا اسکول جا سکتی، اور یہ میرا چوائس ہے کہ میں نے کیسے اسکول میں چھوڑنا ہے، یہ میرا چوائس ہے کہ وہ لباس کیسے پہنے گی، میں فیصلہ کروں گا نا، میں بڑا ہوں، میں باپ ہوں. اچھا، یہ ہدایت تو ہمیں آنی چاہیے. اب پریکٹیکلی بالکل وہی ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے. اچھا، یہ جنہیں ہم کہتے ہیں نا فیوڈلز، آپ مجھے کوئی ایک فیوڈل بتا دیں جو ان پڑھ ہو. یہ سارے انگلش بولتے ہیں، یہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آتے ہیں، یہ کیمبرج میں جاتے ہیں. مطلب آپ کسی ایک کا بتا دیں، یہ وزیر شزیر بنتے ہیں، ہم سے بہتر انگریزی بولتے ہیں. اچھا، اصل یہ چونکہ وہیں سے پڑھ کے آتے ہیں نا تو مائنڈ سیٹ بھی وہی ہے نا، وہاں سے مسز کا مائنڈ سیٹ تو وہیں سے ملا تھا نا. ان کا کوئی بھی مائنڈ سیٹ نہیں ہے، نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں، نہ یہ اسلام کا صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہر چیز اپنے گلے لگا کے رکھیں. اچھا، اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ میں دیکھ رہا تھا کچھ ایون پارلیمنٹیرینز خواتین NGO ٹائپ کے نام پہ کہ جی وہ برابری ہونی چاہیے، وہ جو وراثت کا ہے کہ بیٹی کا آدھا حق ہے اور بیٹے کا پورا ہے کہ برابر ہونا چاہیے. بھائی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ حصے تو اللہ نے قرآن میں دیکھیں اللہ نے نماز کی رکھتیں درج نہیں کی، حالانکہ نماز کا 700 دفعہ ذکر فرمایا. پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن رکھتیں نہیں لکھی کہ زور کی 4 اور عصر کی فلاں اور مغرب کی. لیکن وراثت کا لکھا، وراثت کا تفصیل کے ساتھ لکھا، یہ قرآن کی آیت سے نص سے قطعی. اور وراثت عورت کی لکھی ہوئی ہے، مرد کی تو لکھی نہیں ہے. پروفیسر صاحب میری تصحیح فرما دیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ بیٹی کی، عورت کی اتنی ہے، مرد کا اس سے اساس بنا کے کہا گیا اس سے 2 گنا. ٹھیک ہے، یعنی بیسک عورت کا کہا گیا کہ یہ تو انشور کرے نا ہر صورت میں. اچھا، اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو وہی رہا ہے جو آپ نے بتایا جی، قرآن سے شادی کر دیں، یا یہ ہے کہ دیکھیں جی باپ فوت ہو گیا ہے، اب اس جو ایفیلیشن بیٹی کی ہے نا باپ کے ساتھ وہ بیٹے کی نہیں ہے. یہ پکی بات ہے، مطلب قدرتی اللہ تعالیٰ کے کوئی ایسا قانون ہے کہ بیٹی کی زیادہ محبت ہوتی ہے والدین کے ساتھ. اچھا، اس کو ایک تو غم پہلے سے دیکھیں نا، اس کا باپ فوت ہو گیا ہے،
اور 7 بھائی جو ہے نا وہ سارے اکٹھے ہو کے اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ فوراً بیان تو دیں، انہوں نے پٹواری بلایا ہوا ہے درست کہ جی یہ ہمارے جب تک آپ نہیں کریں گی، پھر یہ ہوگا کہ دیکھیں جی آپ کا یہ جو میکا ہے نا پھر یہ تو دروازہ بند ہو جائے گا. اتنا سوشل پریشر ہم لوگ کریٹ کرتے ہیں. میرے پاس بے شمار کیسز آتے ہیں ایز اسسٹنٹ کمشنر، ایز اے ڈپٹی کمشنر، ہمارے پاس یہ کیسز آیا کرتے تھے. میں نے خود اپنی عدالتوں میں، لیکن میں پہلے سے نا ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی ٹلٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ہمدردی کس سائڈ پہ. درست. اچھا وہ کیس کو بھی بڑا پکا کرتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے. کھاریاں میں کیس میرے پاس آیا. اچھا وہ بہنوں نے دعویٰ کر دیا جی کہ جب ہمارے والد صاحب فوت ہوئے تھے تو انہوں نے ہم سے وہ انتقال کروا لیا تھا بھائیوں نے. اچھا یہ وہی سچویشن جو آپ بتا رہے ہیں. اچھا اس میں اب ہوتا یہ ہے کہ نارملی بہنیں بیچاری تو نہیں کرتی، جب بہنوں کی اولاد جوان ہو جاتی ہے اور وہ ماموں کے ساتھ تھوڑا ہوتا ہے نا ان کا ربنگ دا شولڈرز، تو وہ پھر بعض اوقات وہاں سے پریشر آتا ہے ماں کے اوپر کہ جی آپ نے کیوں حق چھوڑا. خیر نہیں وہ کیس ہو گیا. اچھا انہوں نے بھی کام پکا کرایا ہوتا ہے کہ نارملی یہ گفٹ نہیں کراتے، یہ تھوڑی بہت فیس دے کے کہتے ہیں کہ ہم نے خریدی ہے. یعنی جو پکے کھلاڑی ہیں پھر وہ یہ کام کرتے ہیں جی ہم تو خریدی ہے بہن کی، تھوڑی سی انتقال کی فیس. اچھا پہلے انتقال کی فیس بھی دیہاتی علاقے میں بے شک آپ 2 روپے دے دیں وہ اس سے ہو جاتا تھا. یہ میں نے ہی صحیح کروائی ہے کہ کچھ فیس دینی پڑے گی. ٹھیک. اچھا اس کا یہ ہے کہ جب میں نے غور کیا کہ مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا، لیکن مجھے پکا پتا تھا اور میں نے معلومات لی کہ یہ ہوئی زیادتی ہوئی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے فضل یہ کیا کہ ان 4 بہنوں میں سے ایک بہن وہ نکل آئی کہ جب ان کے باپ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس لڑکی کی عمر 16 سال تھی اور وہ نابالغ تھی، اور اس کا کوئی انہوں نے سکسیشن اس عمر میں کر لیا تھا، اس عمر میں کر لیا اور وہ کر نہیں سکتے تھے. وہ نقطہ ایک پکڑا اور وہ سارے انتقال ہم نے ریورس کیا. آئے دن یہ رویے جو ہے نا ہمارے اس میں قانون سازی. اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں ایک سیمپل کیس ہے، یہ عمومی طور پہ معاشرے کا رویہ بن گیا ہے. ایسے ہی بالکل. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بڑی بڑی ہماری گفتگو جب ہوگی وہ اسلام پہ، قرآن پہ. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مغرب اور نان مغرب، بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا اب یہ اگر لاؤڈ سپیکر کو آپ اپنی زندگی سے خارج کر دیں. آج سے دیکھیں نا یہ تو 117 سال پہلے جہاز آیا، بجلی کب آئی، ریلوے کب آئی، یہ 100-150 سال کی کہانی ہے. یہ جو اسلام پھیلا ہے اس علاقے میں جدھر ہم بیٹھے ہیں، کروڑوں لوگ آج مسلمان ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں. تو ہمارے مولوی صاحب کو کہیں کہ لاؤڈ سپیکر کے بغیر کو 2 بندے اسلام قبول کر کے بتا دیں. یہ کریکٹر سے پھیلا ہے، عمل سے. واہ. جب آپ عمل کرتے ہیں نا تو لوگ آپ کو دیکھ کے ہی آپ کے پیچھے ہو جاتے ہیں. تقریر سے پھیلتا ہوتا تو یقین کرے آج کل پوری دنیا، امریکہ تک لوگ مسلمان ہوتے. عمل ہمارا اتنا کمزور ہے کہ شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ یہ ہمارے پاس ہدایت کی کتاب ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں. اب یہ جو دیکھیں نا حدیث آپ نے، اچھا آپ جب انٹرو دے رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ انجانے میں بات کرتے آپ نے کہا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آپ کی انگلیاں ہوئیں. وہ بالکل حدیث کی آپ کا دماغ کام کر رہا تھا. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جس نے بیٹیوں کی پرورش کی، 3 کی، 2 کی، اور ان کی پھر تعلیم و تربیت کی اور شادی کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا، یہ 2 انگلیاں جوڑی، اور یہی آپ کر رہے تھے. اچھا اب اتنی بڑی فضیلتیں بھی اللہ نے ہمیں دی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آپ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، دیکھا نا کوئی دہریہ بھی ہوگا بیوی بچوں کو مارے گا تو نہیں نا. صحیح. اسلام کا کمال دیکھیں، فرمایا وہ تمہارا صدقہ ہے. اپنے خاندان پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. اللہ نے اپنی محبت کی جو دلیل دینی تھی وہ ماں سے دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. جو اسلام نے عورت کو عظمت دی ہے، لیکن مصیبت تو آگے وہی ہے کہ ہم نے جو اس کا وہ پریکٹیکل کر رہے ہیں وہ بہت غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں. اب ذرا علامہ صاحب بتائیے جو ڈسکنٹینیو ہوئی تھی بات کہ اسلام بنیادی طور پر دیکھیں ایک عورت جو کہ منقولہ جائیداد سمجھ کر منتقل ہو جاتی تھی اولادوں کے اندر، جسے دیگر مذاہب میں کہیں منوس کہا جا رہا ہے، کہیں اسے جو ڈیول کہا جا رہا ہے، یعنی اس کی کوئی اسٹیٹس ہی نہیں تھا نا. ایک دم اس کو ریویم کر دیا، ایک دم اس کو جو ہے وہ اپنا ریفربش کر دیا، اور عورت کو بتایا کہ تمہارا مقام یہ ہے. مرد کی ذمہ داری ڈالی. اب ماں ہے تو نان نفقہ دینا ہے، بیٹی ہے تو تربیت کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، نکاح کرنا ہے، بیوی ہے تو نان نفقہ دینا ہے، خیال کرنا ہے. تو ایکسپینشنز ہوتی چلی گئیں. ذرا وہیں سے کنٹینیو کریں بات. ذرا لوگوں کو بتائیے صاحب کہ اسلام ایکچولی یہ کہہ رہا ہے وراثت یہ ہے، یا اگر ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کا مالی حق یہ ہے، مطلقہ ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، یہ دین اسلام حقیقی معنوں میں دین کریم ہے، اور اگر ہم اس کو اس لحاظ سے دیکھیں تو دین اسلام کی پہلی نصرت بھی اللہ پاک نے ایک عورت کے ذریعے ہی کروائی ہے. سبحان اللہ. وہ مالی اعتبار سے ہو، وہ الفاظی اعتبار سے ہو، وہ آئلی اعتبار سے ہو، جس مرضی اعتبار سے ہو. اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ساری روایات کے ساتھ جب پریکٹیکل دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو جو زوجہ اول ہیں ان کو ملکۃ العرب کا اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال تھا کہ آپ یہ اعلان فرماتی ہیں کہ جو میرا 2 عالم کے شاہ کے ساتھ رشتہ جوڑ دے گا میں اسے اتنی پراپرٹی یمن میں دوں گی کہ وہ کفایت کر جائے گا. مطلب اس وقت ٹاپ امپورٹر، ٹاپ
ایکسپورٹر. جی ایسے ہی؟ اور اس کے بعد اگر آپ آ کے دیکھیں تو آپ کی جو زوجہ ثانیہ ام المومنین حضرت سودا بنت زما کی ذات والا اعتبار ہے، آپ لیدر مرچنٹ تھیں. اب آپ دیکھیے یہ کیسا کام ہے. میں چاہوں گا کہ آج یہ پیغام صرف اور صرف مردوں کے لیے نہ ہو، ساتھ عورتوں کے لیے بھی ہو کہ یہ کیسا پیغام ہے کہ لیدر مرچنٹ ہے اور یہ کام کیسا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے جسم سے، اس کے لباس سے ایک خاص قسم کی سمیل ہر وقت آتی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ سودا بنت زما کے بستر سے مجھے سکون ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی صفائی کا، اپنی نظافت کا اتنا انتظام فرماتی کہ دو عالم کے شاہ کی مال کے ساتھ خدمت بھی کیا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رہنے سہنے کا مکمل خیال بھی رکھا کرتی. اس زمانے میں اس طرح کے کیمیکلز اور اس طرح کی جدید چیزیں موجود نہیں سلسلے نہیں تھے. اس کے باوجود اس زمانے میں ایمان کا جو عروج تھا نا وہ ہر لحاظ سے بڑا والا تھا. لیکن آج کی کیفیت وہی ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، میر کارواں کے دل سے احساس ضیاع جاتا رہا. اب حقیقت میں جو حقوق ہیں وہ بتائیے ذرا. جی میں یہی عرض کروں گا. اب ہم عورت کو سب سے پہلے ایک بیٹی کے روپ میں دیکھتے ہیں کہ بیٹی اسلام سے پہلے زندہ دفن کی جاتی تھی، اور اس وقت میں جناب فاطمہ الزہرا کے بابا نے کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور صرف ایسے نہیں کہا، قرآن پاک میں سورۃ النساء نازل کر کے، سورۃ النساء میں پورا رکوع نازل کر کے احکام الحاکمین نے بتا دیا. اور جس طرح مجھ سے پہلے رائے صاحب کہہ رہے تھے کہ بیٹی کو بنیاد بنایا کہ اتنا حصہ بیٹی کو ملے گا اور اس حصے سے دگنا بیٹے کو ملے گا. مطلب اگر ایک باپ دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ اپنی وراثت میں 2 لاکھ روپے چھوڑ کے جاتا ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، اسلام کے سمپل کلیے کے مطابق دونوں بیٹوں کو 80 ہزار اور بیٹی کو بھی 40 ہزار ملے گا. یہ پہلے وہ بیٹی تھی جو بازار میں بک جایا کرتی تھی، یہ پہلے وہ بیٹی تھی جس کا کوئی کردار نہیں ہوا کرتا تھا. بیٹی کے اعتبار سے تو اس طرح ہے. اگر وہ اس کی تعلیم و تربیت، اس کے سارے اخراجات نکاح، وہ تو سارے کرنے ہیں نا جی. وہ تو دیکھیے کسی کی جنت کی ضمانت کسی طریقے سے ہے، لیکن وہ خوش قسمت ترین باپ ہے جس کو اللہ بیٹیاں بھی دے اور وہ ان کا ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے ان کا اہتمام بھی کرے، تربیت بھی کرے. تو اس کی جنت کی ضمانت دو عالم کے والی خود عطا فرما رہے ہیں. اچھا اب اگر ہم ماں دیکھتے ہیں، ایک تو قدموں کے نیچے جنت عطا فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد ماں کو بھی وراثت میں حق دیا ہے کہ 6واں حصہ آپ نے اپنی ماں کو دینا ہے. مطلب یہ کہ اگر بیٹا 2 لاکھ روپے چھوڑ کے جا رہا ہے تو 33,333 روپے اس کی ماں کو بھی ملیں گے. یہ اللہ پاک نے اعزاز اور اکرام عطا فرمایا ہے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیوی ہے تو بیوی کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ 8 حصے کیجئے، ان میں سے 1 حصہ بیوی کو عطا کیجئے. پہلے یہ ساری چیزیں نحوست پر مبنی ہوا کرتی تھی، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان ساری چیزوں کو دیکھا تو سب سے زیادہ، پھر میں رائے صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ اخلاق سے پھیلا، یہ کردار سے پھیلا، یہ پاور شیئرنگ سے پھیلا، یہ حق دینے سے پھیلا. پھر ہی تو عمارہ کی مثالیں سامنے آتی ہیں، پھر ہی عامر کی مثالیں سامنے آتی ہیں، پھر ہی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کی بیٹیوں نے ہر محاذ پر جا کے اپنے دین کا دفاع کیا. اچھا اب اگر وہ بیوہ ہو جائے مثال کے طور پر، پھر اس کا کیا حق ہوگا؟ اگر بیوہ ہوگی تو پھر بھی اس کو اسی طرح ہی حق ملے گا. اور اگر وہ مطلقہ ہو جاتا ہے تو پھر مطلقہ ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیں مطلقہ ہو جائے گی اور طلاق کے دورانیے کے درمیان اس کا خاوند چلا جاتا ہے تو پھر تو حق ملتا ہے. اور وگرنہ بصورت دیگر کیونکہ وہ اس سے نکل جاتی ہے تو وہ ایک جو اس نے اس کے ساتھ مہر کا پورا طریقہ طے کیا. ایک مطلقاً ذرا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جو انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہے کہ جہاں ہم خلق پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اتنے انعامات عطا کرتا ہے، تو جہاں بات یہ ہے کہ مالی حوالے سے اگر ماں کے حقوق پورے کرنے کی بات آئے، بیٹی کے، بہن کے، بیوی کے، یا جو بیوہ ہے، تو پھر سوچیے اس کے بارے میں بتائیے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے انسانی رشتوں کو اتنی تکریم دی ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ سوال ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ایک جگہ کھڑے ہو کر 1000 نوافل پڑھتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی یا بیٹے کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو زیادہ اجر کا حقدار کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے اس کو اجر ان 1000 نوافل کے مقابلے میں زیادہ دیا جا رہا ہے. اسی لیے تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بیٹیوں کے بارے میں جب فرمایا کہ ان کی کفالت کرنے والا، ان کا نکاح کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، تو وہ اسی ضمن میں تھا. اور پھر یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
جب عورت پر مالی طور پر مشکل وقت آتا ہے تو اسلام نے اس کی دستگیری کی ہے. ہمارے سامنے 28ویں پارے کی ابتدائی آیات کو آپ دیکھیں کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو حضرت اوس بن صامت کی بیوی ہیں اپنے چچا، ان کے جہاں جب زہار ہو گیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ انت کا ظہر امی، تو اب وہ تڑپ اٹھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر کے اس حصے میں کہاں جاؤں گی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا زہار کے ضمن میں بھی فدیہ رکھ کر اس کا فدیہ مقرر کرنے کے بعد کہا کہ نہیں، ان کا پورا خیال رکھا جائے گا، ان کو حق دیا جائے گا. اور اس ضمن میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان انصاف کو ایک لمحے کے لیے بھی، اب وہ جو پوچھ رہے ہیں کہ ایک مرلے کی جگہ اتنی ہو گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر ایک بالشت کے برابر بھی جگہ کسی کی قبضے میں لیتا ہے، قیامت کے دن وہ 7 زمینوں کی مقدار میں اس کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا اور وہ کھینچتا پھرے گا کہ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کو یاد رکھتے ہوئے عورت کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. ماں کا، بیٹی کا، بہن کا جو حصہ شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے، لوگ مہر بھی معاف کرا لیا کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اگر عورت کی خود ول ہو تو معاف کر سکتی ہے، ادروائز تو ایسا نہیں ہے نا. اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ آت النساء صدقاتہن نہلہ، عورتوں کو ان کے حق مہر خوش دلی سے دو. اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 ضلعوں کے حکمران ہیں اور بڑے دبدبے کے ساتھ مسجد کے منبر پر فرماتے ہیں کہ آج کل لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے حق مہر زیادہ مقرر کرنا شروع کر دیے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی مقدار مقرر کر دی جائے. تو مجمع میں سے ایک عورت اٹھی اور وہ کہنے لگی کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے قنطار بھی حق مہر رکھا ہے تو اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. تو عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر بیٹھ گئے کہ عمر تجھ سے یہ عورت زیادہ جانتی ہے، آپ نے مہر مقرر نہیں کیا. بالکل. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا بات کو اور تھوڑا سا کھولتے ہیں رائے صاحب. جو ایک مطلب اگر مزاج آپ اسلام کو دیکھیں کہ ایک سرٹن باؤنڈری بنائی، اس سرٹن باؤنڈری میں اتنا وقار دے دیا کہ اگر وہ بطور بزنس وومن یا اگر وہ مثال کے طور پر جاب کرنا چاہتی ہے، کسی شعبے میں کام کرنا چاہتی ہے، تو اس سرٹن باؤنڈری میں رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پہ عورت کو آزادی دی ہے. تو اسی پرسپیکٹو میں ذرا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آئین پاکستان اور قوانین کی روشنی میں عورتوں کو جتنے حقوق دیے گئے مالی طور پہ اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے حوالے سے، میرا خیال ہے کہ ہمیں سوال یہ بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے کیا ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ ذرا اس بارے میں بتائیے. میں عرض کرتا ہوں جی کہ یہ جو جیسے اب تک ہم قرآن و حدیث کا جائزہ لے چکے ہیں کہ عورت کی بیٹی سے لے کر ایون ماں اور پھر ہر حیثیت میں اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ بلیو کر لیں کہ عورت کی موجیں ہی موجیں ہیں اسلام میں. دیکھیں نا، عورت کو وراثت مل رہی ہے، عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب میں نے بڑے لوگوں کو اپنے سمیت دیکھا ہے کہ اگر ماں میں جوتا اٹھا کے مارتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ. بلکہ وہ کہتے ہیں سعادت ہے ہماری، سعادت ہے. اچھا، یہ اسلام کا اعجاز ہے نا کہ اسلام اگر دیکھیں نا ہماری تربیت دوسری طرح کی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑھیا کون ہے، اس کی جرت کیسی ہوئی کہ ہم نے کی ہے. اور بڑے لوگ یقین کر لیں، میرے ایک دوست ہیں وہ ان کی چیف سیکرٹری کی آفر ہوئی لگنے کہ انہوں نے کہا نہیں میری والدہ بیمار ہے، میں نے نہیں لگنا. بڑی سیٹیں لوگوں نے ٹھکرا دی. لوگوں نے باہر جانا تھا وہ نہیں کیا والدین کی وجہ سے. خاص طور پہ بدبخت ایسے ہیں جو پھر بھی نہیں سمجھ پاتے. وہ مطلب وہ بھی طبقہ ہے، لیکن اوورآل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت. لیکن ہمارا جو وراثت کا ایشو ہے نا، وہ جو پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے نا، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس اللہ آپ کو صحیح زندگی دی، یا میرے پاس 10 کروڑ روپے ہے. اب یہ ہے کہ اگر میں سارا اولاد کو آج ٹرانسفر کر دیتا ہوں یا کوئی بھی شخص، تو اولاد دھکے مار کے مجھے گھر سے باہر نکال دے. یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا، ابھی ایک آرڈیننس بھی پاس ہوا ہے، وہ ہمارا دوست ہی، اس نے پہلا فیصلہ اس پہ دیا ہے کہ والدین، اچھا اب اس نے والد بوڑھا ہے، کما نہیں سکتا، والدہ بوڑھی ہے، اس نے اپنا بھی تو وہ کرنا ہے نا حساب کھاتا. اچھا، اگر وہ دیتا ہے تو پریشان ہے اور نہیں دیتا ہے تو پریشان ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ یہ جو طے کرنا ہے، مثلا میرے 2 بیٹے ہیں، میں کہتا ہوں یہ مکان تمہارا ہے، یہ دکان تمہاری ہے. اللہ نے ان کا ایسا برابر کیا ہے، اگر 1 روپیہ بھی اونچ نیچ ہے تو میری پاور ہی نہیں ہے کہ میں وسیعتیں کر جاؤں. کیا بات ہے، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، اس کے لیے قانون آپ نے پوچھا، قانون اس کے لیے پنجاب میں بڑی اچھی قانون سازی اس میں ہوئی اور ابھی فیڈرل لیول پہ بھی ہوئی. کہ پہلے یہ تھا نا کہ بندہ فوت ہوگا، پھر لوگ جائیں گے درخواست دیں گے کہ وراثت کا انتقال ہمارے نام پہ کریں. اچھا، اب قانون یہ آ گیا، کافی سالوں سے آیا ہوا ہے، اور اس میں امینڈمنٹس بھی بعد میں آئی کہ خود بخود پابند ہے محکمہ مال، جو تحصیلدار ہے، اے سی ہے، پٹواری ہے، کہ جو بندہ فوت ہوا اس کے انتقال آٹومیٹیکلی اس کے وارثوں کے نام پہ ہوگا. واہ، یہ بڑی اچھی بات، یہ بہت اچھی بات ہوئی. اچھا، پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ 4 وارث ہیں، فرض کے ایک بھائی یا بہن باہر ہے کہ اتا پتہ نہیں اس کا، مطلب جسے آپ سکسیشن سرٹیفکیٹ غالباً کہتے ہیں. سکسیشن بھی ایک اسی طرح کی چیز ہے. یہ شہری زمین کے لیے ہوتا ہے، میں بھی دیہاتی زمین کا بتا رہا ہوں.
اچھا دیہاتی زمین کا یہ ہوگا کہ وراثتی انتقال جو ہے وہ اب آٹومیٹکلی چڑھ جاتا ہے اور اس میں لیتے ہیں فارم بے. فارم بے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی فیملی ممبر مس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا تھا نا 5 بہن بھائیوں نے مشورہ کر کے چھٹے کو بالکل بیچ میں سے نکال دیا کہ ہے ہی نہیں. جی اچھا یہ لازمی ہو گیا. اب آگئی شہری جائیداد. شہری جائیداد کا کیونکہ یہ ACDC والا ڈپارٹمنٹ نہیں کرتا, وہ کرتا ہے سول کورٹ جو سول جج ہوتا ہے. اس میں بھی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے لیکن کرکس اس کا یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر لازمی طور پر فیصلہ کیا جائے گا. ویری گڈ ویری گڈ. ہماری مصیبت یہ ہے کہ جب قانون آئین بنتا ہے بہت مطلب اس کے پیچھے جوش جذبہ ہوتا ہے اور ساری چیز ہوتی ہے, پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس پر عمل درآمد جو ہے نا اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ بالکل روٹین بن جاتی ہے. یہ بدقسمتی ہے. ادروائز 6 مہینے میں یہ فیصلہ ہو جائے. لیکن شہری جائیداد کا بھی یہ ہے کہ اب ایک مکان ہے, فرض کریں 4 بھائی, والد کی ڈیتھ ہو گئی, 4 بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں. اچھا وہ جب تک بکے گا نہیں یا کوئی ایک خریدے گا نہیں, وہ یہ خریدے گا تو وہ کہے گا جو پہلے بیٹھا ہوا ہے وہ کہے گا جی میں تو کم پہ لیتا ہوں. یہ ساری اس میں ایڈریس کی گئی ہیں لیکن مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. اچھا اگر امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے تو میں ایک اور بات سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ کسی قانون کے تابع ہو کر کسی بات کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یا کسی بائے ہو کر بائی کروک جسے آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے تو یہ کام کرنا ہے, اب ظاہر ہے ورنہ تو میں قانون کے شکنجے میں آ جاؤں گا. ایک انسان کے اندر انسان ہوتا ہے نا جو یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا, قرآن کہتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ان کے احکامات ہیں. ہم بیسکلی کیا آئین پاکستان اس بارے میں کچھ مطلب ہمیں وضاحت کرتا ہے. ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ ہم اس بات پہ چلنے کو کیوں تیار نہیں ہیں کہ صاحب ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بنانی ہے, تقسیم یہی کرنا ہے, یہ مالی حقوق دینے عورتوں کو. دیکھیے اس کی وجہ ہے یہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا جہیز والی, یہ بالکل ہندوازم سے ہم نے انہیریٹ کی ہے. ایگزیکٹلی آپ ہندوازم کی وہ میں نے کتابیں بھی لکھی 2 مطالعہ پاکستان پر, میں نے کمپیریزن کیا ہے ہندوازم کا اور ہمارا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا ہم دیکھیں نا درخت کو وہ مار لیتے ہیں جفا کہ جی میرا بخار تو لے لے. شادی کے موقع پہ شاید علامہ صاحب جانتے ہوں گے ہمارے نا کھڈکنے بناتے ہیں. کھڈکنے کا مطلب ہے آٹے کے بت بناتے ہیں, جس طرح کی بارات آنی ہے تو کوئی لنگڑا ہے, لولا ہے, لمبا ہے. اچھا یہ جو رنگ پھینکتے ہیں یہ ہولی, آپ اس کو دیکھتے جائیے گا لگے گا صرف وہ تبدیل ہوئے. ہم جو چاروں لوگ بیٹھے ہیں نا پاکستانی ہیں نا, اگر آج ہم امریکہ چلے جائیں نا 5 سال کے لیے تو ہم 2-3 شلوار قمیص ساتھ ضرور رکھ لیں گے کہ یار اب ذرا آسان ہو گئے کہ انگریز پھر مر جاتے ہیں پینٹ شرٹ میں. وہ کلچر ہم نے اسلام والا اپنایا نہیں ہے نا, کلمہ تو پڑھ لیا. کلچر وہ جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا آج بھی وہی ہے کہ جہیز کا مطلب ہے وہ. اچھا جہیز جیسے کہ فرمایا گیا یہاں پہ پروفیسر صاحب نے بتایا, علامہ صاحب نے, کہ جہیز یا تو کلیئر کٹ ہو کے تحفہ ہے یا بالکل آپ لے سکتے ہیں کہ جی اس کا یہ حصہ بنتا ہے, وہ سارے بہن بھائیوں میں بیٹھ کے طے کر لیا جائے کہ ٹوٹل وراثت میں بیٹی کا حصہ بنتا ہے 25 روپے یا 25 لاکھ. وہ کہتی ہے جی مجھے آج دے دیں, اس کو دے دیں, لیکن پھر وہ لکھت پڑھت میں آ جائے جی کہ اس نے وراثت کا حق وصول کر لیا. کیونکہ یہ ٹھیک ہے وہ وصیت والی بات ہے لیکن 1/3 تک وہ ہو سکتی ہے, وہ آپ زندگی میں جس کو چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن باقی حصے بالکل متعین شدہ ہیں, 1 روپیہ نہ اوپر. وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وبارك وسلم وفارقنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ صاحب آخر میں یہ جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں, اب مثال کے طور پہ نان و نفقے کی بات آ جائے تو عورت مسائل کا شکار کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ماشاء اللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انتہائی خوف خدا کے تحت یہ سارے معاملات جو ہیں بر وقت نمٹا دیتے ہیں. نان و نفقے کا بھی خیال کریں گے, وہ تمام جو جتنی بھی لائبلٹیز ہیں اس کا بھی خیال کریں گے, وراثت بھی جو ہے پراپر تقسیم ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں, لیکن جہاں ہو رہا ہے وہاں بے انتہا شدت ہے. تو یہ بتائیے ایک تو جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں بنیادی طور پہ کیا, دوسری بات یہ کہ یہ سارے معاملات عموماً بیٹیوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں, بیٹوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے, اور آخری اسی سے ریلیونٹ بات کہ عورت کو مالی حقوق ان کے کیسے دیے جائیں. جی جناب, سب سے اہم ترین بات تو یہ ہے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھنا ہے کہ ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ نہیں. جب جناب عمر بن عبدالعزیز نے خلافت پر بیٹھ کے کہا تھا نا کہ جس کا جو بھی مال کھایا ہے وہ ظہر تک لوٹانے کی تیاری کر لے, تو ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ بابا آپ حکمران ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کے پاس ظہر تک زندگی کی گارنٹی ہے. سب سے اہم ترین ذمہ داری تو ہماری اسٹیٹ کی ہے کہ جب ہم لوگ جی ٹی روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں ہمارے جانے کا انداز اور ہوتا ہے, جب ہم موٹر وے پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے موٹر وے پہ چڑھ کے آنے کا انداز اور ہوتا ہے.
قانون کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی ہی کسی ریاست کو ریاست بناتی ہے، تو سب سے اہم ترین بات تو یہ ہے کہ جو بھی شرعی احکام اللہ پاک نے قرآن پاک میں دے دیے، وہ خواہ وراثت کے بارے میں ہوں یا کسی اور چیز کے بارے میں، بغیر کسی جھجک کے اس کا عمل درآمد ہی واحد کامیابی کا حل ہے۔ دوسری بات، جیسے رائے صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہندوانہ رسومات ہیں، اور جیسے ہندوازم میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت ہمیشہ ثانوی حیثیت میں رہتی ہے، اور اسلام سے پہلے تقریباً ہر دین کی بھی یہی کیفیت تھی۔ اس وجہ سے مرد کیونکہ معاشرے میں ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے، وہ ان ساری چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے بھی لے لیتا ہے اور دیگر ساری طاقت کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میاں اور بیوی، اس ایک مثال سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم کس طریقے سے اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ میاں اور بیوی اکٹھے بیٹھے ہیں اور بیوی کی غلطی ہے اور اس کی وجہ سے اکیلے میاں کو غصہ آ گیا۔ میں مثال اس کی اپنی کلاس میں یوں دیا کرتا ہوں کہ بیوی کے ہاتھ میں پانی کا جگ ہے اور کسی وجہ سے اسے ٹھوکر لگی اور وہ پانی خامند کے اوپر گر گیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں اگر میاں اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، اور یہ کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے، آپ نے صرف غصے کو کنٹرول کرنا ہے، بالشت کے بدلے میں 7 زمینیں گلے میں ڈالنی ہیں اور یہاں پر صرف غصے کو کنٹرول کرنا ہے، تو حدیث کی تفہیم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا جس طرح 2 بیٹیوں کے لیے فرمایا، کہا کہ اس کی جنت کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ عورت کے رستے سے وہ بیٹی ہو تو ہم جنت میں جاتے ہیں، وہ بہن ہو تو ہم جنت میں جاتے ہیں، وہ بیوی ہے تو ہم جنت میں جاتے ہیں، وہ ماں ہے تو ہم جنت میں جاتے ہیں۔ یہ حیاؤں والے وہ رشتے ہیں جو ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رحمت لے کے آتے ہیں۔ اچھا، صرف بیٹیوں کے ساتھ نہیں بلکہ ایک بات اور جو خاص طور پہ اس میرا کلام فرمائی ہے کہ ان بچوں کے ساتھ تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے جو جوانی میں یا ویسے مطلب نوجوانی میں جوانی میں جو ہے بیوہ اگر ہو جائیں تو سسرالیوں کا رویہ جو ہوتا ہے اور وراثت کے اس کے پیسے جو ہیں وہ تو سمجھ لیجیے بالکل پھر وہ وائٹ واش ہو جاتے ہیں، وہ تو ایک ہی طرف ہو جاتا ہے معاملہ سارا۔ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے ان پر، وہ راتیں بھی بھاری ہیں، وہ دن بھی بھاری ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں کہ ہم ان کو سہارا دے سکیں، اور جس طرح یہ معاشرہ ٹریٹ کرتا ہے وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر بات وہیں پر ہی آئے گی کہ اگر آپ نے کامل زندگی گزارنی ہے، کسی جگہ پر بھی گزارنی ہے، ہزارہا خرابیوں کا ایک ہی ذات سے آپ کو ادراک ملے گا۔ میں عرض کروں جناب، اگر آپ استاد ہیں نا تو آپ کو صفا کے چبوترے کی زیارت کرنی پڑے گی، اگر آپ شاگرد ہیں تو آپ کو روح الامین کے ذریعے اللہ کے محبوب کی زیارت کرنی پڑے گی، اگر آپ باپ ہیں تو اماں فاطمہ کے والد گرامی کی زیارت کرنی پڑے گی، اگر آپ حکمران ہیں، اگر آپ تاجر ہیں، اگر آپ طبیب ہیں، اگر آپ بزنس مین ہیں، الغرض مسلم اور مومن جس کیفیت میں بھی آ کے اعراج کو پانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے وہ سارے حقوق اور فرائض ادا کر کے جائے اور اللہ کے حضور سرخرو ہو، اسے اپنے کریم کے در پہ آنا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا۔ کتاب الشفا میں میاں بیوی کے درمیان باہمی محبت کے حوالے سے وظیفہ، اگر میاں بیوی کے درمیان چپکلش چلتی رہتی ہو تو سورہ روم کی آیت نمبر 21 99 بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھائیں، انشاءاللہ رشتوں میں باہمی الفت و محبت پیدا ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک کہ عورتوں کے لیے اپنے دل میں احترام پیدا کرو اور ان کے حقوق خوش اسلوبی سے ادا کرو تاکہ جنت گھر جو ہے وہ جنت کا گہوارہ بن جائے۔